اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیغۃ الامر سے آج کے درس کا آغاز ہونا ہے، لیکن اس کے پہلے پچھلے پیراگراف کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا، اسے کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ ادات شرط کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کچھ عناصر خاصہ ہیں علم لغت میں، اور کچھ عناصر مشترکہ ہیں۔ عناصر مشترکہ صیغہ امر جیسے عناصر کہتے ہیں، صیغہ امر جو ہے دلالت کرتا ہے وجوب پر، دلالت تو صیغۃ الامر علی الوجوب۔ اس عنصر سے کسی بھی مسئلہ فقہی میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق علم لغت سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کا تعلق علم لغت سے ہے، مثلا کلمہ احسان، جس کے لیے حکم آیا، جس لفظ کے سہارے سے حکم آیا وبالوالدین احسانہ، تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکم خدا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، نیکی سے پیش آیا جائے، لیکن اس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والے مسئلے میں تو ہم استفادہ کر سکتے ہیں، دوسرے ابواب میں ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک عنصر، اور ہم نے بتایا تھا یہ کہ علم اصول میں کون والے عنصر سے بحث ہوتی ہے، کس سے کام ہے، عنصر خاص سے کہ عنصر عام سے؟ جی، مشترک عام، صحیح۔ اب آئیے فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے وَيَدْخُلُ، یہاں سے شروع کر رہا ہوں میں، وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَدَوَاتِ اللُّغَوِيَّةِ ادات الشرط۔ جو ادات لغوی بتائے ہیں ان میں سے پہلی والی جو قسم تھی، جو ادات مشترک ہیں، ان میں ادات لغویہ مشترک میں ادات شرط بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے نا، ادات یعنی وسائل شرط، ذریعہ شرط، وسیلہ شرط، ادات استثناء کہتے ہیں، الا، ادا، خلا وغیرہ کو ادات شرط کہتے ہیں، ان اور اذا وغیرہ کو۔ تو وہ جو کلمات جو شرط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، معذرت، جنہیں ہم اسماء شرط اور حروف شرط بھی کہتے ہیں، انہیں اصطلاحی طور پہ ادات شرط کہا جاتا ہے۔ استثناء والے جو کلمات ہیں، حروف استثناء، الا وغیرہ، اس کو ہم ادات استثناء بھی کہتے ہیں۔ تو ادات بھی اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے ان کلمات کو۔ تو جس طریقے سے صیغہ امر یہ عناصر مشترکہ لغویہ میں ہے، اسی طریقے سے ادات الف دال الف تے، ادات۔ تو جس طریقے سے عناصر مشترکہ لغویہ میں یعنی پہلی قسم میں سے فعل امر ہے، صیغہ امر ہے، اسی طریقے سے ادات شرط بھی ہیں، کہ ادات شرط سے بھی ہم استفادہ مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں، مختلف ابواب فقہی میں کرتے ہیں۔ ادات الشرط ایضاً اسی میں سے پہلی قسم میں سے ادات شرط بھی ہے، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دلیل لفظی مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به۔ ہر طرح کا موضوع کہ جس کے متعلق وہ دلیل آئی ہے، جس دلیل میں، جس روایت میں یا آیت میں ادات شرط کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم ادات شرط کے ذریعے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دلیل کوئی بھی ہو، کسی بھی موضوع کی دلیل ہو، کسی موضوع کی روایت ہو، مگر ہر موضوع میں ہم دیکھیں گے ادات شرط ہے، تو ہم اس سے مسئلے کو استنباط میں، استخراج میں مدد لے سکتے ہیں، مسئلے کے استنباط اور استخراج میں مدد لے سکتے ہیں۔ ابھی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں سمجھنا اس کا، لیکن گھبرائیے نہیں، مثال آ رہی ہے تو بات واضح ہوگی۔ خوب، فَنَحْنُ نَسْتَنبِطُ مِنَ النَّص القائل، وہ نص و روایت جو یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اذا زالت الشمس وجبت الصلاۃ، جب زوال کا وقت ہو جائے
تو نماز واجب ہو جاتی ہے، نماز ظہر مثلا نماز واجب ہو جاتی ہے. تو یہاں اذا حرف شرط ہے. ہم نستنبط من النص، اس نص سے استنباط کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں کیا؟ کہ ان وجوب الصلاۃ مرتبطن یا مرتبطتن یا مشروطن یا مشروطتن، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مرتبطن بھی کہہ سکتے ہیں، مشروطن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بے شک وجوب صلاۃ مشروط ہے، مرتبط ہے، اس کا ربط ہے، کس سے اس کا تعلق ہے؟ بالزوال، زوال سے. یعنی جب یہ کہا گیا کہ اذا زالت الشمس فصلی، جب سورج زوال زائل ہو جائے، زوال تک پہنچ جائے تب نماز پڑھو، تو ہم اس سے کیا سمجھے کہ نماز کا وجوب مشروط ہے کس سے؟ احسنتم، زوال سے مشروط ہے. خوب، آپ نے دیکھا شرط ہے زوال، مشروط ہے نماز. یا ہم نے اس شرط، اس مشروطیت کو، اس مرتبط ہونے کو کس چیز سے سمجھا؟ حرف شرط سے، اذا. خوب، فحین نستنبط من النص القائل زالت الشمس وجبت الصلاۃ، پس جب ہم پس ہم استنباط کرتے ہیں اس نص سے جو یہ کہہ رہی ہے روایت کہ اذا زالت الشمس وجبت الصلاۃ، ہم کیا استنباط کرتے ہیں؟ نستنبطوں کا مفعول انا ہے، ان وجوب الصلاۃ، کہ بے شک وجوب الصلاۃ مرتبط اور مشروط ہے زوال سے، بدلیل ادات الشرط، ادات شرط کی بنیاد پر، ادات شرط کی دلیل پر. ہمارے لیے اس وہ مرتبط ہونے کی اور وابستہ ہونے کی دلیل کیا؟ ادات شرط، کیونکہ ادات شرط آیا ہے اذا زالت الشمس، تو اس ادات شرط کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا وجوب مشروط ہے، مربوط ہے زوال پر، مشروط ہے زوال پر، مربوط ہے زوال سے. وَنَسْتَنبِطُ مِنَ النَّصِّ الْقَائِلِ، اچھا اس سے مشابہ ایک اور روایت دیکھ لی، ایک اور نص دیکھ لی، ایک اور جملہ دیکھ لیے. نص وہ چیز کہ جس سے استنباط کیا جاتا ہے، وہ نص ہو سکتا ہے، روایت ہو سکتا ہے، آیت ہو. تو اب دوسری نص دیکھ لیجئے. اذا حل ہلال شہر رمضان وجب الصوم، جب چاند رمضان کا نمودار ہو جائے تو روزہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں پہ اذا ہے، اذا حل، اگر حلول ہلال ماہ مبارک رمضان ہو جائے تو روزہ واجب ہے. انا، یہاں ہم کیا استنباط کرتے ہیں کہ انا وجوب الصوم مرتبط بالہلال، وجوب صوم مرتبط ہے کس چیز سے؟ ہاں، ہلال یعنی چاند سے. اگر فرض کیجئے آج 29 شعبان ہے، چاند نہیں نکلا، تو کیا کل روزہ واجب ہے؟ احسان، نہیں واجب ہے. تو روزے کا وجوب مشروط برؤیت ہلال ہے. اگر چاند آج ہو گیا 29 کو تو کل پہلی رمضان ہے اور کل روزہ واجب ہے. چاند نہیں ہوا تو روزہ واجب نہیں. تو وجوب صوم مشروط ہے رؤیت ہلال پر. یہ ہم کہاں سے سمجھے اس شرط کو؟ اذا سے. وَلِأَجْلِ هَذَا يَدْرُسُ علم الاصول یا یدرس دونوں کہہ سکتے ہیں. علم الاصول ادات الشرط، اسی وجہ سے علم اصول میں بحث کی جاتی ہے. علم اصول بتاتا ہے، بررسی کرتا ہے کس چیز کی؟ ادات شرط کی. پڑھاتا ہے، درس سے بنا ہے، یدرس ہو یا یدرس ہو، جو بھی کہیے آپ. علم اصول جو ہے بتاتا ہے، یا علم اصول میں بحث ہوتی ہے ادات شرط سے. بوصفها عنصرا مشترکا، اس عنوان سے کہ وہ ایک عنصر مشترک ہے. جیسے صیغہ امر عنصر مشترک ہے، ویسے ہی ادات شرط بھی عنصر مشترک ہے. کیوں عنصر مشترک ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسی سے نماز کے باب میں بھی ہم نے استفادہ کیا اور اسی سے ہم نے روزے کے باب میں بھی استفادہ کیا. کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، ہر جگہ کام آ رہا ہے. یہ کوئی بھی موضوع ہو، جہاں بھی دلیل میں ادات شرط آ جائے تو ادات شرط کی بنیاد پر ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں. وَيَبْحَثُ عَنْ نَوْعِ الرَّبْطِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ،
اور علم اصول بتاتا ہے، بحث کرتا ہے. کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے علم اصول؟ اس رابطے کی نوع اور قسم کو، کہ الذی تدل علیہ، کہ اس رابطے کے اوپر ادات شرط دلالت کر رہا ہے. وَنَتَائِجِهِ فی استنباط حکم شرعی، اور ان نتیجوں کو بھی علم اصول بررسی کرتا ہے جن نتیجوں سے ہمیں استنباط حکم شرعی میں کام ہے. یعنی اب علم اصول بتاتا ہے کہ ادات شرط جو ہے اس سے کیسے ہم استنباط کرتے ہیں مسائل کو، کیسے ہم جو ہے وہ حکم شرعی کو سمجھتے ہیں، کن کن بنیادوں پہ ادات شرط سے، اور کہاں کہاں ادات شرط آنے سے ہم علم وہ حکم شرعی کو استنباط کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے صرف خاکہ پیش کیا، جھلک پیش کی ہے، تفصیل نہیں بتائی ہے. تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے. جیسے ہیڈنگ آ گئی صیغہ امر کی، صیغہ امر کی تفصیل نہیں بیان کی تھی، بس آپ کو اتنا سمجھا دیا تھا کہ صیغہ امر وہ چیز ہے کہ جس سے ہم نماز، روزے، حج الگ الگ جگہوں پہ استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ عنصر مشترک ہے. ویسے یہ بتا رہے ہیں ابھی کہ یہ ادات شرط وہ ہے کہ جس سے نماز، روزہ دوسری جگہوں پہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ عنصر مشترک ہے. تو ابھی تک آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے، دو چیزیں اس درس میں بتائی گئی ہیں. ایک یہ بتایا گیا کہ لغت کے اعتبار سے بھی دو طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو ہم عنصر کا نام دیتے ہیں، عنصر لغوی. ایک عنصر لغوی خاص ہے جیسے کلمہ احسان، کہ جس سے ہم صرف اور صرف وجوب احترام والدین کے سلسلے سے استنباط کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں. اور ایک عنصر مشترک لغوی ہے، ٹھیک ہے، جو ایسا عنصر ہے کہ جس میں ہم صرف ایک مسئلے کے سلسلے سے نہیں دوسرے مسئلوں سے بھی کے لیے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم، جیسے صیغہ امر کا وجوب، دلالت صیغہ امر وجوب پر، یا ادات شرط، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر شرط، ادات شرط آ جائے گا وہاں ہم عمل کو مشروط مانیں گے اس شرط پر. تو آپ نے دیکھا کہ نماز کے مسئلے میں بھی کام آیا یہ ادات شرط کہ وجوب نماز مشروط بالزوال ہو گئی. روزے کے مسئلے میں کام آیا کہ وجوب صوم جو ہے مشروط بے ہلال ماہ رمضان ہو گیا. اب ایک ایک کر کے تفصیل پڑھیں گے. فرمانے وفیما یلی، جو آگے بحث آ رہی ہے، نذکرو من النماذج، ہم اس میں آنے والی سطور میں، صفحات میں کچھ مثالیں پیش کریں گے. من هذه الادوات المشترکہ، انہی ادوات مشترکہ کی کچھ مثالیں پیش کریں گے، جیسے صیغہ امر ہے، ادات شرط بتایا ابھی. التی یدرسها الاصولیون یا یدرسها الاصولیون، جس کو اصولی بحث کرتے ہیں جس کی، یا جس کو پڑھاتے ہیں، جس کو بتاتے ہیں اصولی، جس کے بارے میں، دونوں صحیح ہے. جیسا آپ پڑھیں گے ویسا ترجمہ ہو جائے گا. جس کے بارے میں اصولی جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں، ہم ان کی کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں. بس پتہ چلا آپ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ لغوی اعتبار سے ان عناصر کو پڑھنے جا رہے ہیں جو عناصر مشترکہ ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے ہم استنباط کرتے ہیں مگر کسی خاص باب میں نہیں، مختلف ابواب فقہی میں اس کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں. انہی ادوات میں سے، انہی کیا نام ہے، عناصر مشترکہ میں سے ایک صیغہ امر ہے، کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس سے ہم استفادہ صرف اقیم الصلاۃ نماز کے باب میں نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے ابواب میں استفادہ کرتے ہیں. فرما رہے ہیں صیغۃ الامر کیا ہے؟ صیغۃ الامر، صیغۃ فعل الامر نحو. اب ایک بات اور آپ کو بتا دیں یہاں پر، ابھی درس میں شروع کرنے سے پہلے، تاکہ جو لوگ پہلے سے سننا چاہتے ہیں خلاصہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. ایک مرتبہ مثال کے طور پہ ہم نے کہا وجوب، خوب، ایک مرتبہ ہم نے کہا لفظ وجوب، اور ایک مرتبہ ہم نے کہا صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو کیا صیغہ امر کو ہٹا کے وہاں پہ وجوب کو رکھ دیا جائے تو بات پوری ہو جائے گی؟ کہنا ٹھیک ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، مگر آپ صیغہ امر کو ہٹا کے وہاں پہ لفظ وجوب کر رکھ دیجیے گا تو بات پوری نہیں ہوگی. آپ کو اس صیغے کا استعمال کرنا پڑے گا وجوب کو سمجھانے کے لیے. ماشاء اللہ
آپ لوگ تو شہید صدر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جزاک اللہ۔ فرما رہے ہیں سیگا تو فعل امر، فعل امر کا سیگا کیا ہے؟ مثلاً اذهب جاؤ، صلی نماز پڑھو، صوم روزہ رکھو، جاہد جہاد کرو، الی غیر ذالک من الاوامر، اس کے علاوہ بہت سے امر ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے امر صیغہ امر سب اس میں آ جائیں گے۔ خوب، مثال کے طور پہ تعلم، مثال کے طور پہ علم، مثال کے طور پہ افعل، مثال کے طور پہ اضرب، یہ جتنے بھی صیغے ہیں یہ سب صیغہ امر ہیں۔ والمقرر بین الاصولیین، اصولیوں کے درمیان جو چیز ثابت شدہ ہے، مقرر ہے، وہ کیا ہے؟ عادتاً عام طور پہ اصولی جس چیز کو مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، کہ جو صیغہ ہے صیغہ امر یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وجوب یعنی لزوم، لزوم کو سمجھاتا ہے یہ۔ جب کہا گیا ایتنی بالماء، صیغہ امر ہے، تو غلام پہ واجب ہے کہ اپنے آقا کے لیے پانی لا کے پیش کرے۔ کہا گیا اذهب تو جانا واجب ہے، ٹھیک ہے، کہا جائے اجلس تو بیٹھنا واجب ہے، وجوب کو سمجھاتا ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ يَدْعُونَ أَن نَتَسَاءَلَ، اب یہ جو کہا گیا کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو ہم سوال کر سکتے ہیں کہ حل یرید هؤلاء العلام، یہ جو علام ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، اصولی حضرات، کیا ان کا اس جملے سے ارادہ یہ ہے من القول بأن الصيغة فعل الامر تدل على الوجوب، وہ یہ کہتے ہیں القول، جو ان کا قول ہے، ان کا جو کہنا ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو کیا اس سے ان کی مراد کیا یہ ہے کہ ان صیغة فعل الامر تدل على نفس ما تدل علیہ کلمۃ الوجوب؟ یہاں پر لکھا ہے صیغہ امر اور یہاں لکھا ہے وجوب، تو کیا صیغہ امر اور وجوب دونوں سیم معنی رکھتے ہیں لغوی اعتبار سے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ۔ جب یہ کہا کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صیغہ امر یعنی وجوب ہے، کیا یہ مراد ہے؟ جس چیز پہ کلمہ وجوب دلالت کرتا ہے، کلمہ وجوب، ٹھیک ہے، اسی چیز کو صیغہ امر بیان نہیں سمجھا رہا ہے۔ آواز کٹ رہی ہے، اچھا رکیے گا، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا۔ خوب، تو اگر ابھی نیٹ ورک بہتر ہو گیا تو ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوال یہ جو کہا جاتا ہے اور اصولیوں کا کہنا ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو کیا صیغہ امر کا جو معنی ہے لغت میں صیغۃ الامر اور کلمۃ الوجوب یہ دونوں سیم ہیں؟ جب صیغۃ الامر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ وہی سمجھتی ہیں جو کلمہ وجوب سے سمجھتی ہیں؟ نہیں، وجوب کا جو مصداق ہے یعنی لزوم، وہ سمجھا جاتا ہے ہم سے کہ صیغہ امر فلاں چیز پہ دلالت کر رہا ہے، ورنہ صیغہ امر سے مراد صیغہ امر ہے اور وجوب سے مراد وجوب ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا الگ الگ لغوی اعتبار سے مطلب ہے، دونوں سیم نہیں ہے۔ کلمۃ الوجوب فتکونا مترادفتین، تو جب صیغہ امر اسی چیز پہ دلالت کرتا ہے بے نہیں جس چیز پہ کلمہ وجوب دلالت کرتا ہے، تو اس کا مطلب دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مترادف ہو جائیں گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ افتراض ذَلِكَ، لیکن ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں جبکہ ہم احساس کرتے ہیں وجدانی طور پر، یعنی ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے وجدانی طور پہ، یعنی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وجدانی نے ہمارا ضمیر خود گواہی دیتا ہے، ہمیں کسی وجدانی طور پہ یعنی بغیر دلیل کے، برہان کے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ وجدانی طور محسوس کرتی ہیں، آپ وجدانی طور پہ محسوس کرتی ہیں، دن میں مثلا سورج نکلا ہوا ہے روشنی دیکھ کر کے، ضروری نہیں کوئی برہان قائم ہو، سمجھایا جائے کہ ہاں سورج نکلا ہے مانو، یا وجدانی طور پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو ان چیزوں کو بنانے والا، نظام کو چلانے والا ہے، وہ زبردستی کو جو ہے وہ شکوک و شبہات کے پردے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی اس حقیقت کو، مگر حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ جو انکار کرتا ہے خدا کو وہی مانتا ہے دل سے کہ کوئی ہے ہمارا خالق، ہم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جس چیز کا وجدان گواہی دے، اپنا ضمیر گواہی دے، اسے امر وجدانی کہتے ہیں۔ تو انسان جب الوجدان
اس چیز کو محسوس کرتا ہے. کوئی دلیل برہان کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آسانی سے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ انا کلمۃ الوجوب و صیغۃ فعل الامر لیستا مترادفتین. کلمہ وجوب اور صیغہ امر یہ دونوں آپس میں مترادف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر مترادف ہوتے تو صیغہ امر سے ہم صلی, اضرب, تضریب, ہے نا, علم, ایتنی, یہ سب سمجھ رہے تھے اس کے مصادیق میں. اب وجوب سے بھی ہم صلی, اضرب, تضریب سمجھتے, جبکہ ہم وجوب سے وہ نہیں سمجھتے ہیں, ہم وجوب سے لزوم سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صیغہ امر کا مطلب کچھ اور ہے لغوی اعتبار سے, اور وجوب لفظ سے وجوب کا مطلب اور ہے لغوی اعتبار سے. وَإِلَّا اگر یہ دونوں مترادف نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیستا مترادفین. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہوتا, یعنی مترادف دونوں ہوتے, ایک ہی ہوتے دونوں, تو پھر کیا ہوتا؟ لَجَازَ أَن نَسْتَبْدِلَ إِحْدَاهُمَا بِالْآخَرِ, تو جائز ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, وما دام, یعنی ہم صیغہ امر کو وجوب کی جگہ رکھ دیں اور وجوب کو صیغہ امر کی جگہ. مثلا نیچے حاشیے میں دیکھیں لکھا ہے کاستبدال صلی بمثل وجوب الصلاۃ, ہم صلی ہٹا کر وجوب الصلاۃ کر دیں. تو کیا صلی ہٹا کے وجوب الصلاۃ کر دیں گے تو وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور صلی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فإن کلمۃ صلی مکونۃ من مادۃ الصلاۃ وصیغۃ فعل الامر, کہ بے شک صلی, حاشیے میں لکھا ہے نیچے, بے شک صلاۃ جو ہے مل کے بنا ہے کس چیز سے؟ مادہ صلاۃ سے اور صیغہ فعل الامر سے. فإذا استبدلنا الصیغۃ بکلمۃ الوجوب, پس اگر ہم نے صلی کو ہٹا کر کے کلمہ وجوب وہاں پہ رکھ دیا, بقیت المادہ, تو مادہ کہاں گیا؟ صلی والا. صلاۃ کا مادہ بھی تو صلی میں چھپا ہوا ہے, وہ مادہ کہاں گیا؟ وہ چونکہ صیغہ امر وجوب کو سمجھا رہا تھا, مگر صلی میں صیغہ وجوب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے. وجوب کو سمجھ رہے تھے ہم صیغہ امر سے, اور صلاۃ کو سمجھ رہے تھے صلی کے اندر چھپے ہوئے مادے سے. تو اگر ہم نے صلی کی جگہ وجوب کو رکھ دیا تو ٹھیک ہے, صیغہ افعال کا, صیغہ صلی کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا, لیکن خود صلاۃ کہاں گیا؟ صلاۃ تو وجوب میں نہیں چھپا ہوا مادہ صلاۃ. ٹھیک ہے بھائی, کلمۃ الوجوب باقیات المادہ, تو مادہ باقی رہ جائے گا. وصار لفظ وجوب الصلاۃ, پھر لفظ کیا ہو جائے گا؟ وجوب الصلاۃ. وہذا الاستعمال وہذا استدلال غیر جائز الاختلاف المعنی, اور یہ استبدال یعنی اس طریقے سے بدل دینا, صلی کی جگہ وجوب الصلاۃ کو رکھ دینا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے کر دیجئے گا تو پھر دونوں کا معنی ادھر سے ادھر ہو جائے گا. صلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے تقاضا کیا جا رہا ہے, انشاء ہے کہ آپ نماز پڑھیے, اور وجوب الصلاۃ صرف ایک لفظ ہے نماز کا واجب ہونا. کیا نماز کا واجب ہونا؟ ہاں احسن, معنی بالکل بدل جائے گا, صحیح کہا آپ نے. خوب, واپس اوپر چلتے ہیں. وما داما, تو اگر ایسا صحیح ہوتا کہ صیغہ امر وجوب کے برابر ہوتا, مترادف ہوتا, تو ایک دوسرے کی جگہ کرنا صحیح رہتا, ایک دوسرے کی جگہ رکھنا صحیح ہوتا. صلی کو وجوب الصلاۃ کے رکھنا صحیح ہو جاتا, جبکہ صحیح نہیں ہے. وما دام هذا الاستبدال غیر جائز, اور جب تک یہ تبدیلی جائز نہیں ہے, فنعرف, چونکہ آپ سب نے بھی کہا کہ جائز نہیں ہے, فنعرف, پس ہم جان لیں گے یہ بات کہ ان صیغۃ فعل الامر تدل علی معنی, کہ بے شک صیغہ امر دلالت کرتا ہے ایک معنی پر, کہ وہ معنی یختلف عن المعنی الذی تدل علیہ کلمۃ الوجوب, مختلف ہے, الگ ہے اس معنی سے جس کے اوپر کلمۃ الوجوب دلالت کر رہا ہے. پس صیغہ فعل امر کا ایک الگ معنی ہے, اور وجوب کا, کلمہ وجوب کا ایک الگ معنی ہے. ٹھیک ہے. وَيُصْبِحُ مِنَ الصَّعْبِ عِندَئِذٍ, پس ایسے موقع پر مشکل ہو جائے گا, ایسی صورت میں مشکل ہو جائے گا فہم, سمجھنا. کیا سمجھنا؟ فہم القول السائد بین الاصولیین بأن صیغۃ فعل الامر تدل علی الوجوب, جو اصولیوں کے درمیان رائج ہے یہ جملہ کہ صیغہ امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب
ایک دوسرے کی جگہ رکھنا صحیح نہیں ہے. پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صیغہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اس چیز کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے. والحقیقت ان ھذا القول، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات یحتاج، یہ قول جو ہے اصولیوں کا، یحتاج الی تحلیل مدلول صیغۃ فعل امر، یہ صیغہ فعل امر کے، وہ صیغہ فعل امر جو ہے اس کے مدلول کی تحلیل کا متقاضی ہے. اس کا تجزیہ کیجئے، اس کو الگ الگ کیجئے، پھر دیکھیے کیسے وہ معنی نکل کے سامنے آتا ہے جو صاحب کفایہ وغیرہ یا دوسرے اصولین کہہ رہے ہیں. اب اس کی تحلیل کرنے میں تھوڑا سا زحمت ہوگی آپ لوگوں کو، روزہ داروں کو زیادہ تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ لوگ پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس بات کو فی الحال یہیں روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس تحلیل کو پیش کروں گا. ٹھیک ہے، 1 منٹ ٹھہریے کہ مولا امام حسن کی حدیث پیش کر دوں آپ کی خدمت میں.